آیا ہے کہ آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے یونیورسٹی آف لاہور میں ایک سوسائڈ ہوئی تھی. جو طالب علم ہے وہ کیوں اتنا ڈپریس ہے, کیوں اس کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ نہیں چل رہا ہے. What is the purpose of my life? مجھے آخری بار یہ کب یاد آیا تھا؟ یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ یہاں پر مجھے خوشی بھی مل سکتی ہے, غم بھی مل سکتا ہے. اس میں ناکام ہوگا تو اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے, سوسائڈ کا. مجھے آج تک یہ بات کلیئر نہیں ہوئی کہ میری بیٹیاں جب بڑی ہوں گی تو میں ان کو یونیورسٹیوں میں بھیج سکوں گا یا نہیں بھیج. قاعدہ ٹارگٹ کر کے جو لیفٹ کے نظریات ہیں اور جو لبرل نظریات ہیں وہ پڑھائے جا رہے ہیں. اسلام کا ایک بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو ایک سبجیکٹ کے طور پہ وہ پڑھے گا. چند وہ ہسٹری کے قصے پڑھائے جائیں گے کہ ایک سلطنت عثمانیہ ہوتی تھی. پھر ٹیچرز بھی باقاعدہ پروموٹ کرتے ہیں ان تمام نظریات کو. انٹرنیشنل ایجنڈا ہے ان کے پاس. آپ لوگوں کا علاج یہ ہے, آپ کی اصل سے دور کرتے ہیں. مجھے تو اللہ اس طرح فیل نہیں ہوتا جس طرح آپ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا عقیدہ ہے, آپ اپنے تک رکھیں. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. آج یورپ ہم سے 500 سال آگے. اگر ہم یہاں تک جب پہنچیں گے نا تو یہ ہم سے 1500 سال آگے جا چکا. نظام امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو یہ پورا یورپ آپ کی تقلید کرنے کے اوپر مجبور ہو جائے گا. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. وہ چلیا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ پیڈ کمپین چلتی ہیں بھائی دانش, پیڈ کمپین چلتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگائیں کفر کے. ارے 70,000 بچوں کو شہید کر دیا گیا اور ہم بے شرموں کی طرح جو ہے پنکھے چلا کے نیچے ٹانگیں پھیلا کے سوتے رہے. 4,500 اپلیکیشن NCCIA کے دفتر میں موجود پڑی ہوئی ہیں, لیکن آئے روز ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں. پتا ہے کہ کون ان کی پشت پناہی کر رہا ہے, پتا ہے کون ان کو پروٹیکٹ کر. اچھا وارث بھی, اب ہم ذرا پاکستان کے جو یونیورسٹیز ہیں خاص طور پہ اور جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اوپر آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے یونیورسٹی آف لاہور میں ایک سوسائڈ ہوئی تھی. ایک طالب علم تھا, اس نے چھلانگ لگا لی. 3 بار اٹیمپٹس ہوئی ہیں جی, اس کے چند دن کے بعد دوبارہ ہوئی ہے یونیورسٹی آف لاہور میں. اس کے بعد فاطمہ جناب جو میڈیکل کالج ہے وہاں پر یہ والا واقعہ ہوا. تو جو طالب علم ہے وہ کیوں اتنا ڈپریس ہے, کیوں اس کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ نہیں چل رہا, حالانکہ وہ خود ایک گریجویشن کا طالب علم ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دانش, یہ نا ایک واقعتاً ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے. اس وقت پوری دنیا میں جو سکسیسفل کنٹریز ہیں نا, ان میں امریکہ ہے, جاپان ہے, ان میں سوئٹزرلینڈز ہیں, اس میں UK ہے, اور اس طرح کے اور ممالک ہیں جو بڑی سکسیسفل کنٹریز ہیں. ایسے ہی ہے. اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ خودکشی کی شرح بھی انہی ممالک میں سب سے زیادہ ہے. ان جاپان جیسی کنٹری, جی, اور وہاں پہ یعنی اس قدر خودکشیوں کا رجحان ہے کہ اب انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ سوسائڈ ویل بنا دی. بھی آپ نے خودکشی کرنی ہے تو پلیز روڈ پہ نہیں کیجیے, یا آپ اپنے کمرے میں نہ کیجیے. آپ کمرہ لاک کر کے کمرے میں سوسائڈ کرتے ہیں, تعفن زدہ بدبو پھیلتی ہے, پورے لوگ پریشان ہوتے ہیں. آپ بلڈنگ سے چھلانگ لگاتے ہیں اور روڈ کے اوپر جب تو وہ گاڑیاں پیچھے سے وہ ایک دوسرے میں لگتی ہیں, ٹریفک جیم ہو جاتی ہے. پلیز آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دیں, ہم آپ کے لیے ویل ڈیزائن کرتے ہیں. انہوں نے سوسائڈ ویل بنا دی. چاہیے دفعہ ہوگی وہاں پہ آپ خودکشی کیجیے. ابھی تو جو ہے نا وہ یورپ میں ایک مشین انٹروڈیوس کی گئی ہے. آپ نے صرف اس میں لیٹنا ہے, آپ نے بٹن دبانا ہے, ود ان دا سیکنڈ یو ول ڈائی. ہاں اچھا, یعنی کہاں پہ اس طرح کی سہولیات دی جاتی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ اس چیز کی طرف لوگوں کا رجحان ہو. پرابلم کیا ہے؟ اب آتے ہیں اس کی طرف. یہاں پہ سب سے زیادہ دعا پتہ کون سی بکتی ہے؟ میڈیسن. اسٹریس, انزائٹی, ٹینشن اور ڈپریشن. ایسے ہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اسٹریس, انزائٹی, ٹینشن اور ڈپریشن میں ہیں. اسی سبب سے سب سے زیادہ دعا یہ دنیا میں بکتی ہے. کو نیند نہیں آ رہی ہوتی, نیند کی دوائیاں اس لیے بک رہی. اب آئیے دوسری طرف, اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تم راحت و آرام تلاش کرنا چاہتے ہو, تم جنگلوں میں جاتے ہو, تم نشہ کرتے ہو, تم سیکشول ایکٹیویٹی کرتے ہو, کرتے کرتے تم یعنی مرد عورت کی سیکشول ایکٹیویٹی سے جاتے جاتے لیسبین کی طرف چلے جاتے ہو, گیز کی طرف چلے جاتے ہو, انسسٹ کی طرف تم چلے جاتے ہو. اس کے بعد تم نے کتا بن کے بھی دیکھ لیا, آپ نے جسم کے اوپر شیطانی ٹیٹوز بنا کر بھی دیکھ لیے, تم نے پانیوں کے اندر جا کے بھی دیکھ لیا, ہواؤں سے تم نے جو ہے وہ اپنا جمپ کر کے بھی دیکھ لیا, جنگلوں میں چلے گئے, تم ہپی بن گئے, تم نے نشے کر لیے. اس کے بعد بھی تمہیں جب سکون میسر نہیں آیا تو تم نے کہا کہ اس دنیا میں سکون ہے ہی نہیں, لہٰذا سوسائڈ کر لو. سوسائڈ کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
اے لوگوں، جو اطمینان، راحت جان اور سکون قلب تم تلاش کر رہے ہو نا، وہ اللہ کی یاد میں ہے، ایسے ہی اللہ کے ذکر میں ہے. اور اللہ کا یاد، اللہ کے ذکر اس لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا جسم مٹی سے ہے اور اس کی خوراک بھی مٹی سے ہی آتی ہے، اور انسان کی روح چونکہ یہ آسمان سے ہے تو اس کی خوراک بھی آسمان سے ہے. اور وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے، نذیر نیازی رحمۃ اللہ علیہ اقبال کے ہم عصر تھے. انہوں نے اقبال سے پوچھا کہ اقبال، یہ جو آپ کا فلسفہ خودی ہے، یہ آپ نے کہاں سے ڈرائیو کیا ہے، اس کو استنباط کہاں سے کیا ہے؟ اقبال نے کہا کہ آپ کل گھر تشریف لائیے گا، میں آپ سے عرض کروں گا. نذیر نیازی کہتے ہیں کہ مجھے یہ تھا کہ سقراط بکرات کے کچھ مقالہ جات دکھائے جائیں گے، صرف قرآن اور کوئی نٹشے کی کوئی تحقیق دی جائے گی، اور یعنی بہت ان کا لائبریری ذرا دیکھنے کا موقع ملے گا، مزہ آ جائے گا. انہوں نے کاپی پینسل لی، کل اقبال کے گھر چلے گئے اور اقبال سے کہا کہ وہ اقبال، وہ آپ نے کہا تھا کہ آپ بتائیں گے کہ آپ نے کہاں سے اپنا فلسفہ خودی استنباط کیا ہے. کہا کہ ہاں، یہ ذرا قرآن تو پکڑانا. نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میری تو وہاں آدھی امید ختم ہوگی کہ میں تو سمجھا تھا کہ وہ نٹشے، سقراط، بکرات اور افلاطون کی کچھ کتابیں کہنے لگے کہ آدھی تو میری وہیں پہ. اور جب انہوں نے کہا نا یہ ذرا سورہ حشر کی آیت نمبر 19 نکالنا، تو کہا کہ یہ تو ہم نے کئی بار پڑھی ہے، اور قرآن مجید کی آیت پتہ ہے کون سی ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دیکھو ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو پھر اس کی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دی کہ اللہ نے ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا. آج آپ دیکھیے کہ معاشرے میں والد تو ہے، وہ اگر پڑھاتا ہے تو وہ ٹیچر بھی ہے، وہ اگر کسی ماں کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو وہ بیٹا بھی ہے، اگر اس کے بھائی ہیں تو وہ بھائی بھی ہے، اگر وہ فیکٹری کا مالک ہے تو وہ میاں صاحب بھی ہیں، اگر وہ معاشرے میں سیاستدان ہے تو وہ ایم پی اے، ایم این اے بھی ہے. آخری بار اس نے کب سوچا تھا کہ میں ہوں، میں اللہ کا بندہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنی بندگی کے لیے بنایا تھا، اللہ نے اخلاق، معاملات، کردار سے مجھے مزین کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ قدم قدم پہ آزمائش آئے گی، میں نے قدم قدم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ کی مدد اور اس سے استعانت حاصل کرنی ہے، میں نے آخرت کی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنی ہے. آخری بار یہ کب میں نے کیا تھا؟ میں استاد بھی ہوں، باپ بھی ہوں، بیٹا بھی ہوں، میں میاں صاحب بھی ہوں، میں ایم این اے بھی ہوں، لیکن میں نہیں ہوں. اور اقبال نے جو فلسفہ خود ہی ڈرائیو کیا ہے وہ یہاں سے کیا ہے کہ انسان کو جب اس بات سے غفلت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے نا کہ وہ اللہ کو بلا دیتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑی سزا اس کو یہ دیتے ہیں کہ وہ انسان خود سے ہی غافل ہو جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اقبال نے یہاں کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اب آئیے آپ کے سوال کی طرف. آج یونیورسٹیوں میں ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھ لی، ہم نے فلسفی پڑھ لی، ہم نے جو آئی ٹی پڑھ لیا، ہم نے دنیا جہان کے علوم و فنون، تمام نظریات کو پڑھ لیا، لیفٹ کو پڑھ لیا. یہ ہم نے آخری بار کب پڑھا تھا کہ ہم اللہ کے بندے بھی ہیں؟ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان دا قرآن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مجھے آخری بار یہ کب یاد آیا تھا؟ میں جب ایک اللہ کا بندہ نہیں ہوں، مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ آخرت میں مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مینٹور ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے سنت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ توکل کیا چیز ہوتی ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ یہاں پر مجھے خوشی بھی مل سکتی ہے، غم بھی مل سکتا ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ یہاں میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو مجھے بتائیے کہ اگر اس کا مقصد ہی صرف ڈگری ہے، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے میں نے مال کمانا ہے، وہ جب اس میں ناکام ہوگا، مادہ پرستی کی زندگی گزارے گا، جب اس میں ناکام ہوگا تو اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، سوسائڈ کا. آپ دیکھیے ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر کامیابی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں خیر ہوگی، اگر ناکامی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں خیر ہوگی. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ٹوٹ جانا زندگی کا اختتام ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جب انڈا ٹوٹتا ہے
اس کے اندر سے ایک نئی زندگی برآمد ہوتی ہے. جب دل ٹوٹتے ہیں تو اللہ کی محبت اس میں زندہ ہوتی ہے. اللہ کی یعنی ہمارے قلوب سیاہکاری اور بدکاریوں کے سبب سے اس قدر جو ہے وہ سیاہ غلاف کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹوٹیں تو اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہو، اور اس کے اندر سے جو سیاہ کاریاں ہیں، بدکاریاں ہیں، اس کا خول جو ہے وہ بکھرے ٹوٹ کے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناکامی. پچھلے دنوں آپ یقین کریں کہ شہباز شریف صاحب کی ایک صاحبزادی ہیں، ان کے بیٹے آٹزم کا شکار تھے. انہوں نے میں نے 12 منٹ کی تقریر ان کی سنی، اور آپ یقین کریں کہ میری مجال نہیں ہوئی کہ میں آنکھ بھی جھپک سکوں. اچھا. اس نے بتایا کہ میرے بیٹے کی اس معذوری نے، اس بیماری نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا، اور پھر میں نے اپنے بیٹے کے لیے میں نے امت کے، قوم، ملک، ملت کے کئی 100 بیٹوں کے لیے پھر میں نے ایک ہاسپٹل ڈیزائن کیا. اس نے بتایا کہ یہ زحمت میرے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ اس تکلیف نے مجھے میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر دیا. تو بعض کا تکلیفیں آتی ہی اس لیے ہیں، اور بہترین وہ تکلیفیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. لیکن اگر میرا دل ٹوٹا ہے، اگر میں مایوس ہوا، اگر میں ناکام ہوا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ زندگی کا اختتام ہو گیا ہے. اور اس میں قصور ان بچوں کا نہیں ہے، اللہ کی قسم ان بچوں کا قصور نہیں ہے. اس میں سب سے پہلا قصور میرے جیسے والدین کا ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ بیٹا واٹ از دا پرپز آف یور لائف، ایسے ہی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ بیٹا اللہ پہ توکل کیسے کرنا ہے. انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان کیسے ہوتا ہے. انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے کہ بیٹا ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں، ہم اللہ کے لیے مرتے ہیں. رسول اللہ کی سنت کے انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ ہمارے اسلاف کا طرز زندگی تھا کیا. آج ہمیں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، آج ذرا سی خواہش پوری نہیں ہوتی، آج ذرا سی امیدیں جو ہے وہ ہماری ٹوٹتی ہیں، تو خودکشی کا جو ہے وہ. اور دوسرا اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہی وہ خواہشات ہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہمیں دنیا کی حقیقت کا ہی بتا دیا جاتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کوڑے کے ڈھیر سے بکری کا بچہ اٹھایا اور کہا کہ اس کو کوئی خریدنا چاہے گا، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کو تو مفت بھی نہیں لینا چاہے گا. تو کہا کہ بس تمہاری دنیا کی اتنی ہی حقیقت ہے، یعنی ایسی ہی حقیقت ہے تمہاری دنیا کی. آج اس دنیا کی چونکہ حقیقت ہم پہ واضح نہیں ہے، ہم نے صرف اسی دنیا کو حقیقی دنیا سمجھ لیا، جس کو اقبال نے کہا کہ نظر کو ہیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. ہم نے اسی کو حقیقی سمجھ لیا اور اسی کو اپنا مقصد بنا لیا. تو پھر وہاں پہ جب ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر ہم خودکشی کی طرف جاتے ہیں. آج اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے والدین کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کریں، لیکن بچے کیا کر رہے ہیں کہ وہ راتوں کو ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ جاب بھی کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، وہ آؤٹ آف کنٹری سروسز دے رہے ہیں. اور یہ ایک سبب ہے کہ صبح نہ نیند پوری ہوتی ہے، نہ سبجیکٹ میں صحیح وہ پرفارم کر پاتے ہیں، اور جب ان کو ایک خوف لاحق ہوتا ہے تو اس کے بعد سوسائڈ ہوتے ہیں. اس میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ صرف ان بچوں کا قصور نہیں ہے. ان بچوں کو ہم صحیح سے گائیڈ ہی نہیں کر سکے، ان بچوں کی ہم صحیح سے رہنمائی کر ہی نہیں سکے. دوسرا قصور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کا. بہت معذرت کے ساتھ میں نے یہ تعلیمی اداروں میں بھی بیٹھ کے بات کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اقبال نے آج سے 1 صدی قبل یہ بات کر دی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ اقبال نے کہا کہ خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر نکل جاتی ہے لبے خندہ سے یہ فریاد بھی ساتھ. ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی خوشحالی تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. کیا آج ہمارے اداروں سے الہاد پڑھایا نہیں جا رہا، اس کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا؟ ایسے اساتذہ، ایسے پروفیسر، ایسے لوگ وہاں پہ ہائر کیے جاتے ہیں کہ جن کے نظریات درست نہیں ہیں، اور وہ آخرکار کیا ہوتا ہے کہ اپنے جرمز وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، لیکن وہ جرمز بچوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. دوسری بات انہی اداروں کے سبب سے، بہت معذرت کے ساتھ، اور وہ یہ کہ اقبال نے کہا تھا کہ گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا، صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ. جب جو ہے وہ نائٹس پارٹیز ہو رہی ہیں، فنکشنز ہو رہی ہیں، قوالی نائٹس ہو رہی ہیں، وہاں پہ مخلوط محافل ہو رہی ہیں، ننگے اور گندے ڈانس ہو رہے ہیں، جو ہے وہ اسٹینک پارٹیز ہو رہی ہیں. 2 دن پہلے پی یو کے اندر ہولی منائی گئی ہے، اور منانے والے تمام لوگ میکسیمم ان میں سے کلمہ گو مسلمان تھے. تو مجھے آپ اجازت دیجئے کہ پھر میں اس بات پہ احتجاج کر سکوں کہ میرے بچوں کا قصور نہیں ہے، بالکل میری یوتھ کا، میرے نوجوانوں کا قصور نہیں ہے.
یہاں پہ ایسا انوائرمنٹ پیدا کیا جا رہا ہے, ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ جس کے سبب سے میرے بچے ٹریپ ہو رہے ہیں, ڈی ٹریک ہو رہے ہیں. ایسے ہی شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان نے مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. تو اللہ کا واسطہ ہے, کوئی ایسا اللہ کا بندہ اٹھے, کوئی اللہ کے شیر اٹھے. جماعت اسلامی نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا کہ انہوں نے کالج اسکول انٹروڈیوس کروائے کہ جہاں پہ کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستگی تو بتائی جا رہی ہے. ایسے کالج ڈیزائن کی, ایسی یونیورسٹیاں ڈیزائن کی, لیکن یہ کافی ہیں. تو اس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ پوری قوم, ملک, ملت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور بجائے یہ کہ ہم ان بچوں کے اوپر ہم بلیم کریں, ان بچوں کے اوپر بلیم کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ایسے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں. جو پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اگر وہ چاہتے ہیں نا کہ ان کے بچے کم سے کم یہ جو خودکشی کا جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے, الحاد کا جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے, قرآن سے بیزاری ہے, دین سے بیزاری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم وہ اللہ اور اس کے رسول والے بن جائیں, وہ 5 وقت کی اگر نماز چاہتے ہیں نا کہ وہ پڑھیں, تو پھر والدین کو چاہیے کہ ان کو 7 وقت کی نماز پڑھیں. اگر وہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ روزانہ 1 رکوع ہی پڑھ لے, تو پھر ان کو آدھا پارہ قرآن مجید کا پڑھنا چاہیے. اگر وہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے اللہ کی راہ میں کم سے کم 100 روپے خرچ کر دے, تو بچوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کو 1000 روپیہ صدقہ, تو ان سے بہت زیادہ ان کو جو ہے نا وہ اب ایک بیسٹ اسلام پرفارم کرنا پڑے گا. ایک عورت نے پوچھا, وہ بس میں سفر کر رہی تھی اور اس نے ایک ماں کو دیکھا کہ وہ کتاب پڑھ رہی. اس نے کہا کہ آج تو یعنی موبائل کا دور ہے, ٹیب کا دور ہے, گیجٹس کا دور ہے, یہ کتاب پڑھ رہی ہے. اور جب اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی بچی کو دیکھا تو وہ بھی کتاب پڑھ رہی تھی. تو اس نے کہا کہ ہاؤ اٹس پاسبل, یعنی آپ بھی کتاب پڑھ رہی ہیں, یہ بھی کتاب پڑھ رہی ہیں, آج تو گیجٹ ہماری جان نہیں چھوڑتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بھی کتاب پڑھ رہی ہیں, آپ کی بچی بھی کتاب پڑھ رہی ہیں؟ ہم تو اپنے بچوں کو کہہ کے تھک جاتے ہیں, نہیں پڑھتے, وہ نہیں پڑھتے. کیونکہ بچے کہنے سے نہیں کرتے, بچے کرنے سے کرتے ہیں. بچے وہی کرتے ہیں کہ جو آپ کو وہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں. جو اس وقت دانش مجھے بات سمجھ میں آئی تھی, میرے پاؤں میں چوٹ تھی, چونکہ میں چل کے مسجد میں گیا تھا, میرے ساتھ میرا چھوٹا 5 سال کا بیٹا تھا محمد. میں جب مسجد میں چل کے گیا تو تکبیر اولیٰ ہوئی, اللہ اکبر, ظاہر ہے کہ میں کھڑا رہا اور رکوع کیا, سجدے میں گئے. اب سجدے کے بعد دوبارہ سب نے اٹھنا تھا, تو سب اٹھ گئے, میں بیٹھا رہا. میرا بیٹا سب کو دیکھ رہا تھا کہ یہ سارے اٹھ گئے ہیں, اور وہ اٹھتے اٹھتے اس لیے بیٹھ گیا کہ اس نے دیکھا کہ میرے ابو نہیں اٹھے. اچھا. مجھے اس دن یہ حقیقت میرے اوپر آشکارا ہوئی کہ میرا بیٹا ان 150 لوگوں کو فالو نہیں کرے گا, میرا بیٹا مجھ کو فالو کرے گا. اور اس نے جب دیکھا کہ میرا باپ نہیں اٹھا, یہ 150 لوگ, اس نے دیکھا کہ یہ سارے اٹھ گئے لیکن میرا باپ نہیں اٹھا, وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ گیا. تو میں نے کہا کہ عبدالوارث, یہ بچے وہی کریں گے کہ جو یہ تمہیں کرتا ہوا دیکھیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس ماحول, یعنی یہ بہت ایک پورا آزمائش ماحول ہے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ جب میری بیٹیاں بڑی ہوں گی تو کیا اس یونیورسٹی کے ماحول میں اپنی بیٹیوں کو بیچ سکوں گا. گویا کہ ایک آزمائش گاہ ہے, ایک یعنی بہت بڑا امتحان ہے کہ جس کے اندر میں اپنی بچی کو آج تک میں اس فکر میں مبتلا ہوں کہ کیا میں یہاں پہ بیچ سکوں گا. سیگریگیشن کا ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں ہے. کوئی اس طرح کا پڑھتا ہے تو اس کو ٹانٹ کیا جاتا ہے, اس کو یعنی ہوٹ کیا جاتا ہے اس کو. مجھے آج تک یہ بات کلیئر نہیں ہوئی کہ میری بیٹیاں جب بڑی ہوں گی تو میں ان کو یونیورسٹیوں میں بھیج سکوں گا یا نہیں بھیج. کوئی ایسا تعلیمی ادارہ ہی نہیں ہے پورے پاکستان میں. مطلب کہ ماحول تو کسی حد تک خراب ہے گورنمنٹ یونیورسٹیز میں بھی, لیکن جو پرائیویٹ جامعات آئی ہیں انہوں نے اس کی کسر بھی نکال دی ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز میں اکثر ہم سروے کر رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے مل رہے ہوتے ہیں, ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر بھی طلبہ آ رہے ہوتے ہیں, تو باقاعدہ ٹارگٹ کر کے جو لیفٹ کے نظریات ہیں اور جو لبرل نظریات ہیں وہ پڑھائے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک سبجیکٹ ہے سیاسیات کا, پول سائنس ہے, اس میں 90% جو وہ بچہ پڑھے گا وہ نظریات ہوں گے جو کہ ان فلاسفرز نے دیے ہیں, جیسے کارل مارکس ہے جو لیفٹ سائڈ کے ہیں, ویسٹ والی سائڈ کے ہیں لبرل جو نظریات ہیں ان کو پڑھائے جا رہے ہوں گے. اسلام کا ایک بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو ایک سبجیکٹ کے طور پہ وہ پڑھے گا, اور اس میں بھی یہ باقاعدہ نہیں بتایا جائے گا کہ اسلام کا مکمل کوئی نظام ہے یا اسلام اس انفرادی کے بعد اجتماعیت کی بات کرتا ہے. اس میں چند وہ ہسٹری کے قصے پڑھائے جائیں گے کہ ایک سلطنت عثمانیہ ہوتی تھی, اس ٹائم پہ یہ والی امپائر ہوتی تھی, اس طرح کر کے. پھر ٹیچرز بھی باقاعدہ پروموٹ کرتے ہیں ان تمام نظریات کو. اس چیز کو اب یہ دیکھنے میں آیا ہے پنجاب یونیورسٹی میں, آپ دیکھ لیں, اب قاعدہ اعظم یونیورسٹی کے اندر آپ دیکھ لیں ماحول کس طرح کا ہے. وہاں پر تو باقاعدہ طلبہ ہی ہیں جو درس قرآن کے اوپر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں جو کہ مسجد کے اندر ہو رہا ہے. اگر کوئی ان کی اجازت کے بغیر کوئی درس قرآن وہاں پر دے رہا ہے وہ رکوائیں گے. اس طرح کی مطلب کہ سچویشن ہے.
تو انفرادی تو بندہ خراب ہی ہے، لیکن اس کے اندر یہ مکمل جو سسٹم ہے، خاص طور پہ ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ بھی خراب ہے اتنا. اس کے اوپر آپ اس چیز کو تسلیم تو آپ نے کیا ہے باقاعدہ طور پہ، اور آپ نے تسلیم اس کے بھی اوپر کرتا بات بھی. ہوں، اور سچی بات ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک مشنری نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ کرسچن مشنری تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ سارے مسلمان کرسچن ہو جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہ رہے. ایسے ہی ہے. اس سے بھی پیچھے جائیں. یہود کا ایک ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا ہے ان کا جو گریٹر اسرائیل ہے. وہ میپ بھی انہوں نے دے دیا. گریٹر اسرائیل میں جو ون ورلڈ آرڈر ہے، اس میں سب سے جو ان کے اندر مزاحمت پیدا کرنے والی جو قوم ہے، جو نیشن ہے، یا جو لوگ ہیں، وہ آپ لوگ ہیں. اور آپ لوگوں کا علاج کیا ہے؟ ان کے پاس آپ لوگوں کا علاج یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کی اصل سے دور کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. یعنی جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، جو آپ کے اندر جذبات ابارتی ہے، جو آپ کے اندر احساسات ابارتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. توحید سے انہوں نے ہمیں فارغ کر دیا. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یونیورسٹی کا بچہ کہتا ہے کہ سر مجھے تو اللہ اس طرح فیل نہیں ہوتا جس طرح آپ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ اپنے تک رکھیں، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ، لیکن مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے. دوسری آپ کے اندر جو ایک چیز جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پہلی کلاس سے لے کے یونیورسٹی کے لیول تک کب آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کسی نصاب میں دیکھی ہو؟ نصاب میں تو نہیں دیکھی، پڑھی کسی ہو، ایک سنی نصاب ہو؟ میں بھی نہیں دیکھی مکمل سیرت. اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک پرسنالٹی ہے، جو میرے اور آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک مینٹور کی حیثیت تھی، جو میرے اور آپ کے لیے ایک اسپرچولی پاور تھی. اقبال نے اس کو کہا کہ شیطان کی مجلس و شورا میں اقبال نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ ڈرتا نہیں ہے موت سے یہ فاقہ کسرا. اس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، جوتا نہیں ہے اس کے پاس، سونے کے لیے بستر نہیں ہے، یعنی رہنے کے لیے چھت نہیں ہے اس کے پاس. لیکن جب اس کو کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ یعنی اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہے. ڈرتا نہیں ہے موت سے یہ فاقہ کسرا. تو فرمایا کہ دراصل اس کے اندر جو ایک اسپرٹ ہے نا، وہ روح محمد ہے. تو فرمایا کہ ڈرتا نہیں ہے موت سے یہ فاقہ کا ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو جناب یہ روح محمد آپ کی ذات، آپ کی شخصیت کے ساتھ جو ایک ایفلیشن تھی، جو ایک تعلق تھا، اس کو نکال دیا گیا، اس کو نکال کی کوشش کی جائے. یعنی وہ ہستی کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ ہستی کے جس کے بارے میں کہا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہو جو اللہ سے محبت کے دعوے کرنے والے ہو کہ وہ رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع کرے، اللہ تم سے بھی محبت کریں گے. اس ہستی سے میرا تعلق، یعنی ایسے غیر محسوس طریقے سے جو ہے وہ اس کو منقطع کر دیا کہ مجھے آج پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میرے ساتھ جو ہے وہ تعلق کیا ہے، اور میرا ان کے ساتھ ایک رشتہ جو ہونا چاہیے تھا وہ رشتہ کیا ہے. یعنی کتنی عجیب بات ہے اور غیر محسوس طریقے. تو یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے ان کے گریٹر اسرائیل میں، ان کے ون ورلڈ آرڈر میں، جو آپ بہت بڑی مزاحمت ہے، آپ بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور وہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ آپ ہندو ہو جائیں، سکھ ہو جائیں، آپ قادیانی ہو جائیں، وہ یہ نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں آپ مسلمان نہ رہیں. ان کو پرابلم آپ کے اسلام سے ہے. آپ جب مسلمان نہیں ہوں گے، آپ سیکولر لبرل ہوں گے، آپ ان کے لیے مرہون منت ہیں. اور اگر آپ ایتھیسٹ ہو جائیں تو یہ تو سب سے کمال بات ہوگی کہ آپ کے سامنے کوئی کسی کی عزت لوٹ رہا ہو، کسی کا گلا کاٹ رہا ہو، کسی کا مال لوٹ رہا ہو، آپ کہیں ٹھیک ہے وہ اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہے، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنی خوشی. ہاں تو وہ، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ غلط نظریات کو بھی نہیں برداشت کریں گے، غلط عوامل تو دور کی بات ہے، پھر آپ احساسات، کیفیات، جذبات کی بھی نفی کریں گے، پھر آپ ان کے لیے ایک بہت بڑے مزاحمت کار بن جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کی. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمیں خوش فہمی میں ہے کہ یہ جتنے بھی سلیبس ہیں، جتنے یہ ہمارے ہاں کیکلمز ہوتے ہیں، یہ ہماری تو یہ آپ بڑی معذرت کے ساتھ یہ سارا باہر سے ڈیزائن ہو گیا. جب یہ پاکستان پنجاب فاؤنڈیشن، اسکول فاؤنڈیشن کا وہ ایک معاملہ ہوا تھا، اور سراج الحق صاحب نے اس کے اوپر بات بھی کی تھی،
تو سارے فنڈز باہر سے آتے ہیں، نصاب باہر سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہ، یعنی وہ گورے اس کو ڈیل کرتے ہیں. تو ہماری ایجوکیشن کمیٹی نے کہا کہ سر ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں نکال دیں اور یہ چیزیں اس میں ایڈ کر دیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو بیکاری ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی آپشن نہیں ہوتا. ہم بیکاری ہیں، اور بیکاری کو کوئی چاول دے دے، روٹی دے دے، بوسیدہ دے دے، تازی دے دے، اس کی کوئی چوائس نہیں ہوتی. جب اس کو ملتا، ہم تسلیم بھی نہیں نہ کرتے. تو یعنی یہ معاملہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ سارا باہر سے ڈیزائن ہو کے آتا ہے، اور یہ سارا پلان ہے کہ آپ کو کس طرح آپ کے بچوں کو بتانا ہے، پڑھانا ہے، سمجھانا ہے، سکھانا ہے. تو بس اس کا ایک ہی واحد اس کا حل یہی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک آشنائی نہیں ہوگی، اپنی اصل پہچان نہیں ہوگی. اقبال نے اس کو کہا تھا کہ دوڑ پیچھے کی طرف گردش ایام. تو ہماری اصل کامیابی اور کامرانی آگے نہیں ہے، پیچھے ہے. اور پیچھے جانے سے ہم ناکام نہیں ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے. سید قطب، ان کے بھائی تھے محمد قطب، ایجوکیشنسٹ تھے. ان سے کہا گیا کہ آپ ذرا یورپ جائیے اور دیکھیے کہ جو انہوں نے علوم و فنون میں جو ترقی حاصل کی ہے، ایجوکیشن میں، تعلیم میں بڑی مہارت ہے، ذرا اس کو دیکھیں تاکہ اس کو ہم یہاں اپنے یہاں اپلائی کر سکیں. 2 سال وہاں پہ رہے، سارا آبزرو کیا. آبزرو کرنے کے بعد انہوں نے آ کے جو رپورٹ پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ آج یورپ ہم سے 500 سال آگے ہے. 500 سال آگے. اور مصر کو کہا تھا اگر ہم یہاں تک جب پہنچیں گے نا، تو یہ ہم سے 1500 سال آگے جا چکا ہوگا. ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ایک ایسا نظام ہے کہ اگر ہم اس کو اپلائی کر دیں، نظام ہمارے پاس موجود ہے، اگر اس کو اپلائی کر دیں، پوری دنیا ہماری تقلید کرنے پر مجبور ہو جائے گی. وہ نظام کون سا ہے؟ نظام اسلام. نظام اسلام. آپ کے پاس اس میں سیاسیات ہیں، آپ کے پاس معاشیات ہیں، آپ کے پاس سماجیات ہیں، اخلاقیات ہیں. یعنی ایک ایسا نظام ہے، کمپلیٹ کورٹ آف لا ہے، ایک نظام خلافت ہے، اعلیٰ منہاج النبوہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کے مطابق چلتے. یعنی اس راستے کے مطابق اگر آپ یہ ایک نظام امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو یہ پورا یورپ آپ کی تقلید کرنے کے اوپر مجبور ہو جائے گا. عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک ہندو گھرانے سے تھے، اسلام قبول کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت عزت دی. پاک و ہند میں یہ چل رہا تھا، گورا قابض تھا، اب یہ جانے کی تیاری کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر اپنا نظام، یعنی ہمارے اوپر حکمران تو ہیں ہی آپ، لیکن اگر میں آپ کو ایک خوبصورت نظام بتاتا ہوں، اگر آپ اس کے مطابق کریں گے تو لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے. انہوں نے اسلامی نظام کا 3 دن میں تعارف پیش کیا، اور جب انہوں نے 3 دن لگا کے تمام اسلامی نظام کے محاسن بیان کیے، تو اس کے بعد ایک جرنل نے صرف یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے اسلام کا اتنا خوبصورت ایک ماڈل پیش کیا ہے، میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ تمام مسلمانوں کے ممالک میں کسی ایک ملک میں بھی یہ نظام نافذ ہے؟ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرم سے میری آنکھیں جھک گئی، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور یہ تب تک ایک تھیوری ہی ہوتی ہے جب تک آپ اس کو پریکٹیکل، لیکن یہ جو پریکٹس ہو چکا ہوا ہے، ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہوا ہے، اور یہ قابل عمل ہے، یہ محض تھیوری نہیں ہے، یہ ایک پریکٹیکل ایک معاملہ ہے. تو یقیناً جب تک جو ہے وہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نہیں کریں گے، ہماری ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہے. آپ جو چاہے کر لیجئے، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہم پلٹ کے نہیں جائیں گے، آپ یقین کریں کہ دنیا میں تو ہم ذلیل ہیں ہی، آخرت میں بھی ہم ذلیل ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. دوسرا ہمارے اوپر جو ایک عذاب مسلط کیا گیا ہے، فرقہ واریت کا ہے، اور وہ بھی اسی کا ایجنڈا ہے. وہ بھی اسی کا ایجنڈا ہے کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو ایک اصول ہے، وہ اس میں انہوں نے ہمیں مبتلا کیا ہوا ہے کہ ان کو تقسیم کر کے رکھیں. اور آج دیکھیں کہ ہم دیوبندی بھی ہیں، ہم اہل حدیث بھی ہیں، ہم شیعہ بھی ہیں، حنفی، مالکی، ہم حنبلی اور شافعی بھی ہیں. اگر نہیں ہے تو مسلمان نہیں. اور آپ دیکھیے کہ جس طرح آپ نے، یہ صرف جماعتوں کی سطح پہ نہیں ہے، یہ ممالک کی سطح پہ بھی ہے. یعنی اس لیے بھی لوگ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے کہ ان کا تو مسلک ہی کچھ اور ہے، یعنی ہے مسلمان. لیکن آج دیکھیں، آج تو ہم صرف یونیورسٹیوں کا رونا رو رہے ہیں نا، کہ یونیورسٹیوں میں اگر ایک جماعت کا کوئی درس ہو رہا ہے تو دوسرے اس میں شرکت نہیں کریں گے یا اس کی مخالفت کریں گے. میں ممالک کی بات کر رہا ہوں. اور اقبال نے کہا تھا اس کے حوالے سے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. ایک بار جب اسلام قبول کیا تو میرے جاننے والے ملے، میں ایک شاپ پہ کچھ سامان لے رہا تھا،
تو انہوں نے مجھے کہا کہ عبد الوارث بھائی آپ نے اسلام قبول کر لیا, بڑی خوشی ہوئی. آپ نے کون سا اسلام قبول کیا؟ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, کون سا اسلام؟ میں نے ان سے کہا کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے نہیں, میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, بریلوی, حنفی, شافعی, مالکی ہیں, حنبلی ہیں, کیا ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا, میں نے تو صرف اسلام ہی قبول کیا ہے. جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عبد الوارث بھائی آپ نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن ابھی آپ صحیح مسلمان نہیں ہوئے. تب ہوں گے جب کسی فرقے کے ساتھ جڑیں گے. اقبال سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ اقبال واٹ از دیٹ, یہ کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں, کیا زمانے میں پنب. اقبال حل بھی تو بتانا. تو اقبال نے کہا کہ بتانے رنگوں خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تو رانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی. میان شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک, تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی. یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے, یہ وہ قوت ہے جو تقدیر, جو صورت گرے تقدیر ملت ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, وہ چلیا لیا جائے گا تجھ سے کام, دنیا کی امامت کا چھڈ دیا تیرا کام نہیں ہے. یہ فرقہ واریت یہ تو خاک بازی ہے, بچ جائے اس سے. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے, یعنی یہ پیڈ کمپین چلتی ہیں بھائی دانش, پیڈ کمپین چلتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگائیں کفر کے, ایک دوسرے کو برا کریں, ایک دوسرے کو جو ہے وہ ملامت کریں, ذلیل و رسوا کریں. اور یعنی آپ دیکھیں کہ آج ہم, یعنی امت تو نہیں ہے ایسے ہی ہے, کہیں ایک جب کوا مر کے گرتا ہے نا تو سارے کوے وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اپنی ایفلیشن شو کرنے کے لیے. ہمارے 70,000 بچوں کو شہید کر دیا گیا اور ہم بے شرموں کی طرح جو ہے وہ پڑے رہے اور جو ہے وہ پنکھے چلا کے نیچے ٹانگیں پھیلا کے سوتے رہے. ایسے ہی ہے. اور یہی معاملہ ہوا کہ اللہ کے دین کی دجیاں بکھرتی رہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کے علم میں ہوگا, آپ کیسر احمد راجہ سے بھی آپ نے سنا ہوگا, متعدد ویڈیو بھی دیکھی ہوں گے, کہ آج اللہ, رسول اللہ اور کتاب اللہ کے ساتھ جو بلیسفیمی, جو بدترین توہین کی جا رہی ہے, اس کے حوالے سے حکومت بھی خاموش ہے, عدالتیں خاموش ہیں, عدالتیں, اور سب کو پتا ہے کہ یہ کون کروا رہے ہیں. 4,500 اپلیکیشن NCCIA کے دفتر میں موجود پڑی ہوئی ہیں, 400 سے زیادہ لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں, لیکن آئے روز ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں. پتا ہے کہ کون ان کی پشت پناہی کر رہا ہے, پتا ہے کون ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, پتا ہے کون ان کے نیریٹو کو جو ہے وہ قوت دے رہا ہے. لیکن یعنی ہم امت تو نہیں ہے, ہم ایسے ہی بہت معذرت کے ساتھ, یعنی میرے اوپر کوئی فتویٰ لگا دے گا کہ یہ کل کو ایک یہ چوڑا تھا, آج اسلام قبول کر کے ہمارے اوپر جو ہے وہ, میں بہت معذرت کے ساتھ, میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا, لیکن مجھے بتائیے یہ امت نہیں ہے, یہ گروہ ہے, یہ ایک ہجوم ہے. ہم امت تو وہ تھی کہ جو 313 تھے لیکن 950 کے اوپر غالب آ گئے تھے. امت وہ تھی کہ جو ایک دوسرے کے لیے کٹنا مرنا چاہتے تھے. امت وہ تھی جو ایک دوسرے کا احسار کرتے تھے, قربانی دیتے تھے. امت وہ تھی جو ایک دوسرے کی ہمدردی, غم گسار تھے, ان کی اشک شوئی اور دل جوئی کرنے والے تھے, ان کے لیے احسار اور قربانیاں کرنے والے تھے. ہم امت یہ نہیں ہوتی, ہم تو ہجوم ہیں, ہم کو گروہ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امت بنا دے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس قرآن کے حکم کے اوپر ہمیں عمل کرنا. تو یہ یقیناً سیکولرزم کے حوالے سے یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ جس کے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, اور ہم بخوشی اس سے قبول کرتے ہیں, اور ہم مسجدوں میں جانے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ میری مسجد ہے یا کسی اور کی مسجد ہے. وارث بھائی لاسٹ کوسچن ہے, اور 1 منٹ کے لیے پاکستان کے یوتھ کے لیے میسیج دے دیں, یا ان افراد کے لیے جو اسلام کا کام کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر اور نوجوان ہیں بھی. میرے عزیز, ویسے تو یہ سارا پوڈ کاسٹ ہی نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے, لیکن اپنی یوتھ کے لیے میں صرف اتنی پیغام دینا چاہوں گا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئیے, اس سے پہلے کہ آپ کو لوٹا دیا جائے. یعنی عزت اسی میں ہے, کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو پہچانتے ہوئے, اسلامی تعلیمات کو پہچانتے ہوئے اپنی ذات کو پہچانیے. اور پھر واقعہ یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا, اور جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے نفس کو بھی پہچان لیتا ہے. اقبال کا فلسفہ خودی یہی ہے کہ مجھے یہ پتہ ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن اخلاق, معاملات, کردار, وہ کون سے ایسے جوہر ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں کہ میں 1 سیکنڈ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کنیکٹیویٹی کے اندر آ جاتا ہوں. میرے لیے کامیابی اور کامرانی کا ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ کہ اللہ کے احکامات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کرتا ہوں. بالکل, بہت شکریہ وارث بھائی, آپ نے بڑے زبردست انداز میں اور اپنے واقعات کے ذریعے بھی آپ نے یوتھ کو ایک پیغام دیا, اور وہ پیغام ہے کہ دین کی طرف لوٹیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. بارک اللہ فیک.